سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 32 کے اندر ارشاد فرمایا، اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الانہار۔ رب کریم نے مومنین اور ظالمین ان دونوں گروہوں کا ذکر کرنے کے بعد سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 32 کے اندر اللہ کریم نے انسان کو اپنی نعمتیں یاد دلائی ہیں کہ اے میرے بندے، اگر تو میری نعمتوں پر غور کرے گا، اگر تو اپنی اس کائنات کے گرد و پیش پر نگاہ ڈالے گا، یا تو اپنے وجود کے اندر غور کرے گا، اپنی ذات کے اندر غور کرے گا، تو تجھے میرے وجود کی ان گنت نشانیاں نظر آئیں گی، میری قدرت کی ان گنت نشانیاں نظر آئیں گی۔ اس کو سیر انفسی اور سیر آفاقی کہا گیا ہے۔ ایک ہے سیر آفاقی، اس سے مراد یہ ہے کہ انسان اس کائنات میں غور کر۔ ایک ہے سیر انفسی، اس کا معنی یہ ہے کہ اے انسان اپنی ذات میں غور کر۔ یہ جو غور ہے، غور و فکر، تدبر و تفکر، یہ بھی ایک عبادت ہے، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ غور و فکر کرنا بھی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں غور کرو۔ جب تم اللہ کی نشانیوں میں غور کرو گے تو تمہیں اللہ کا پتہ مل جائے گا، تمہارا اللہ کے اوپر یقین پختہ ہو جائے گا، اللہ کے اوپر ایمان مضبوط ہوگا، اس کائنات کے اندر غور کرنے سے اور اپنی ذات کے اندر غور کرنے سے۔ اللہ کریم فرماتا ہے، اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو تخلیق فرمایا۔ پہلی بات۔ دوسری بات فرمایا، اللہ وہ ہے جس نے زمینوں کو تخلیق فرمایا۔ اللہ وہ ہے جس نے زمین کو تخلیق فرمایا۔ تیسری بات فرمایا، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ وہ ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا۔ چوتھی بات فرمایا، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پھر پیدا کیے اس پانی سے پھل تمہارے کھانے کے لیے۔ کتنی باتیں ہو گئی ہیں؟ 4۔ پانچویں بات، پانچویں نعمت، اللہ کریم نے فرمایا، وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، فرمایا اللہ نے مسخر کر دیا تمہارے لیے کشتی کو تاکہ وہ چلے سمندر میں اس کے حکم سے۔ کتنی باتیں ہوگی جی؟ چھٹی بات سنیے گا، چھٹی نعمت اللہ کریم کی، وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، اور تابع فرمان کر دیا اللہ نے تمہارے لیے دریاؤں کو۔ یہاں سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 32 مکمل ہو رہی ہے۔ اللہ کریم سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 33 کے اندر 7ویں نعمت کا ذکر کرتا ہے، سخر لکم الشمس والقمر دائبین، فرمایا مسخر کر دیا تمہارے لیے آفتاب و مہتاب کو جو برابر چل رہے ہیں، مسلسل چل رہے ہیں۔ 8ویں نعمت کا ذکر فرمایا، وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ، اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے مسخر کر دیا رات کو۔ 9ویں نعمت کا ذکر فرمایا، وَالنَّهَارَ، اللہ وہ ہے جس نے مسخر کر دیا تمہارے لیے دن کو۔ کتنی نعمتیں ہو گئی جی؟ 9۔ 10ویں نعمت اللہ کریم ذکر کرتا ہے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 34 کے اندر، فرماتا ہے، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور عطا فرمایا تمہیں ہر اس چیز سے جس کا تم نے اللہ سے سوال کیا۔
کتنی نعمتیں ہو گئی؟ 10 نعمتوں کا ذکر کر کے ان کی میں تفصیل آپ کے سامنے ابھی رکھتا ہوں. ان 10 نعمتوں کی 10 نعمتوں کا ذکر کر کے اللہ کریم آگے فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. میرے بندے 10 میں نے گن دی ہیں. اے میرے بندے 10 نعمتیں میں نے گن دی ہیں، اور اگر تو اللہ کی نعمتوں کی گنتی کرنا چاہے، اگر تم گننا چاہو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو، لا تحصوها، تو تم ان کا شمار نہیں کر سکتے. تمہارا شمار ختم ہو جائے گا، نعمتیں ختم نہیں ہوں گی. تمہاری گنتیاں ختم ہو جائیں گی، اللہ کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی. تمہارے ہند سے ختم ہو جائیں گے، اللہ کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی. تمہاری کاؤنٹنگ، تمہارے اعداد و شمار، تمہارا حساب و کتاب ختم ہو جائے گا، اللہ کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی. اب آگے ایک جملہ ہے آیت نمبر 34 کے بالکل آخر میں جا کر، اس کو پہلے سن لیجئے، پھر میں بات کو شروع سے آپ کی خدمت میں تفصیل سے رکھتا ہوں. ان الانسان لظلوم کفار. اب 10 نعمتوں کا ذکر کر کے اللہ کریم آگے کیا فرماتا ہے؟ تم گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. یہ وہ جملہ ہے، یہ وہ اللہ کریم کا فرمانے عالی شان ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اب آپ یاد رکھیے گا اس جملے کے شروع میں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے. اس جملے سے پہلے اللہ کریم نے 10 نعمتیں اپنے بندوں کو خود گنوائی ہیں. وہ 10 نعمتیں گنوانے کے بعد پھر یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ اگر تم گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. آگے کیا فرمایا؟ آگے فرمایا ان الانسان لظلوم کفار. بے شک انسان بہت ظلم کرنے والا ہے اور اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے. اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے. وہ پہلے 10 نعمتیں گنواتا ہے، پھر فرماتا ہے گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، پھر فرماتا ہے انسان بڑا ہی ظالم ہے. یہ دونوں صیغے مبالغے کے ہیں، ظلوم اور کفار. یعنی اللہ پاک نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ انسان بڑا ظالم ہے، صرف یہ نہیں فرمایا کہ انسان ناشکرا ہے، فرمایا سخت ناشکرا ہے، بہت بڑا ظالم ہے. صرف ظالم نہیں ہے، بہت بڑا زیادتی کرنے والا ہے، بہت بڑے پیمانے پر اپنے رب کی نافرمانی کرنے والا ہے. اب ایک ایک کر کے ان 10 نعمتوں میں سے ایک ایک کر کے ایک ایک نعمت کا باری باری ذکر کرتے ہیں. اللہ کریم فرماتا ہے اللہ وہ ہے جس نے آسمان پیدا فرمائے. کیا پیدا فرمائے؟ یہ نیلا آسمان، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے اپنے بندوں کے اوپر. نیلے رنگ کا آسمان اپنے بندوں کے اوپر اس رب کا یہ بھی ایک احسان ہے، ایک نعمت ہے. والارض، زمین بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. پھر آسمان سے بارش کا آنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. پھر اس بارش کی وجہ سے زمین سے پھلوں کا اگنا، اناج کا اگنا، غلے کا اگنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں کے اوپر بہت بڑی نعمت ہے. پھر اس کے بعد فرمایا کشتیاں جو پانی کے اوپر چلتی ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. دریا چلتے ہیں، دریا، اور دریا اللہ پاک فرماتا ہے میں نے انسان کے تابع فرمان کر دیے ہیں. یہ دریاؤں کا چلنا، دریاؤں کا بہنا اور ان دریاؤں کا انسان کے قابو میں ہونا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. پھر سورج کا چلنا، چاند کا چلنا اور مسلسل چلنا، لگاتار چلتے رہنا،
پھر اس کے بعد رات کا دن میں بدلنا، دن کا رات میں بدلنا۔ اس کے بعد رب کریم فرماتا ہے سخر لکم الشمس والقمر دائبین، تمہارے لیے سورج کو مسخر کیا، چاند کو مسخر کیا، تمہارے لیے رات کو دن بنایا، دن کو رات بنایا۔ ان دو آیتوں میں اللہ کریم فرماتا ہے اے بندے میں نے تیرے اوپر 9 نعمتیں فرمائیں، اور یہ 9 نعمتیں تمہیں بن مانگے عطا فرمائی ہیں۔ تو نے ان 9 نعمتوں کا سوال نہیں کیا، تو نے ان 9 نعمتوں کا۔ اب دیکھیں نا، انسان نے کہا اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ زمین بنا، تو اللہ نے زمین بنائی۔ انسان نے کہا کہ اے اللہ تعالیٰ آسمان بنا، تو اللہ تعالیٰ نے آسمان بنایا۔ وہ تو اللہ کریم نے انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے زمین بسا دی، آسمان بنا دیا، اس کائنات کا نظام چلا دیا۔ ساری کائنات کو آراستہ کرنے کے بعد، سجانے کے بعد، سنوارنے کے بعد، ساری کائنات کا انتظام اور انصرام چلانے کے بعد پھر انسان کو اس دنیا کے اندر جلا و گر فرمایا۔ پھر رب کریم فرماتا ہے اے انسان وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، تو اپنے رب سے جن چیزوں کا سوال کرتا ہے، جن چیزوں کا اپنے رب سے، تجھے تیرا رب وہ چیزیں بھی عطا فرماتا ہے۔ کچھ چیزیں وہ ہیں جو اے انسان تو نے مانگی نہیں پر رب نے تجھے عطا فرما دی، اور کچھ چیزیں وہ ہیں جو تو مانگتا رہتا ہے اللہ وہ بھی عطا فرما دیتا ہے اپنی حکمت اور مشیت کے مطابق۔ بعض اوقات انسان کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، بعض اوقات انسان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ قبول ہو جائیں وہ بھی رب کی حکمت، قبول نہ ہو وہ بھی رب کی حکمت۔ ہو سکتا ہے اس کا روزگار حرام کا ہو سکتا ہے وہ لاپرواہ دل سے دعا کر رہا ہو سکتا ہے اس کا لباس، اس کا کھانا، اس کا پینا حرام کا ہو، اس لیے اس کی دعا قبول نہ ہو رہی ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے رب کو اس کا مانگنا پسند ہو تو رب فرمائے یہ مانگتا رہے اور میں اس کی دعا کو سنتا رہوں۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کریم اسے اس سے بہتر عطا فرمانا چاہتا ہو، جو وہ مانگ رہا ہو اس سے بھی بہتر عطا فرمانا چاہتا ہو۔ تو اس لیے ہمیں کسی بھی معاملے میں دعا کریں، رب سے مانگیں، حلال رزق کمائیں، حلال رزق کھائیں، حلال رزق کما کر، حلال رزق کھا کر پھر اپنے رب سے دعائیں کریں۔ پھر اگر قبول نہ ہو تو بے صبری کا مظاہرہ نہ کریں، کیونکہ یہ بھی حدیث پاک کے اندر آتا ہے جو دعائیں قبول نہیں ہوتی، جب کل قیامت کا دن آئے گا اللہ کریم انہیں ان دعاؤں کا اجر مرنے کے بعد قیامت کے دن عطا فرمائے گا۔ اس دن انسان چاہے گا، خواہش کرے گا کاش میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، آج میرا رب مجھے اس جہان کے اندر، آخرت کے اندر مجھے ان ساری دعاؤں کا صلہ عطا فرماتا۔ تو اللہ کریم نے جن 10 نعمتوں کا ذکر کیا ہے، اگر انسان تھوڑا سا غور کرے، یہ جو ہم روٹی کا نوالا کھاتے ہیں، ایک نوالا، نوالا کھانے سے پہلے اور نوالا کھانے کے بعد اللہ کریم جو نعمتیں فرماتا ہے کوئی صرف ان نعمتوں کو بھی گن نہیں سکتا۔ زمین تھی تو بیج بویا گیا، بیج تھا تو بیج بویا گیا، مٹی نرم تھی تو اس بیج کو کومپل ملی، وہ بیج زمین سے باہر آیا، اگ آیا، اس کے اوپر ہلکی سی شاخ نکلی، پھر ہوا نے بھی ساتھ دیا، ہوا نے بھی، کیونکہ اگر زمین کے اوپر ہوا نہ لگے تو بھی زمین سے بیج اگ نہیں سکتا۔ اس بیج کو ہوا کی بھی ضرورت تھی، اس بیج کو نرم زمین کی بھی ضرورت تھی، اس بیج کو روشنی کی بھی ضرورت تھی، اس بیج کو چاند کی چاندنی کی بھی ضرورت تھی، اس بیج کو سورج کی تپش کی ضرورت بھی تھی، اس بیج کو ایک خاص قسم کے ٹیمپریچر کی بھی ضرورت تھی، تب جا کر یہ ساری چیزیں ملی تو پودا بنا۔ بیج سے کیا بنا؟ پودا بنا۔ پھر اس بیج کو
وہ پودا بڑا ہوا، وہ پودا بڑا ہوا، اس کے اوپر دانے لگے، ان دانوں کو بھی کسی نے اس کی رکھوالی کی، اس کی حفاظت کی، اس کی نگہداشت کی۔ اگر سازگار موسم نہ ہوتا، بارش زیادہ ہو جاتی، سورج کی گرمی زیادہ پڑ جاتی تو بھی وہ سڑ جاتا، یا بارشیں زیادہ ہوتی تو گل جاتا۔ اس کو آپ یوں سمجھیں کہ بیج کو، وہ جو بیج اگا اس کے اوپر دانے بنے، خوراک بنی، اس سے ہمیں غلہ حاصل ہوا، اس غلے کے حاصل ہونے تک اللہ کریم کی کتنی نعمتیں ہیں جن کا ہم شمار ہی نہیں کر سکتے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ میں نے زمین خریدی تھی، زمین ساڈے دادے اوراں دی سی تے میں جا کے آپ گڈی ہے، پانی دیتا ہے، آپ جا کے ہل چلایا ہے، آپ جا کے بیج بویا ہے تے تاں جا کے فصل ہوئی ہے۔ وہ رب کا کرم تو بیچ میں ہم نے گنا ہی نہیں ہے۔ اپنی زمین یاد ہے کہ میں نے پیسے بھرے ہیں، میں نے پانی دیا ہے، میں نے بیج زمین کے اندر ڈالا ہے، وہ اپنی محنت ساری یاد ہے، لیکن رب کا کرم تو یاد ہی نہیں ہے، اس کو تو ہم کاؤنٹ ہی نہیں کر رہے۔ بھئی بیج آیا کہاں سے؟ زمین بنائی کس نے؟ ہوا چلائی کس نے؟ چاند کی چاندنی دی کس نے؟ سورج کی تپش دی کس نے؟ سوال تو یہ بھی ہے، اس بیج کے اندر جو لذت رکھی ہے وہ لذت کس نے رکھی ہے؟ اے انسان یہ تو بتا، وہ لذت بھی تو رکھ کے آیا ہے اس بیج کے اندر؟ پھر وہ بیج ہم کھاتے ہیں، اس بیج سے ہمیں قوت حاصل ہوتی ہے، اے انسان وہ قوت بھی تو رکھ کے آیا ہے اس بیج کے اندر؟ بولتے تو جائیں نا میرے ساتھ۔ یہ بیج کے کھانے سے پہلے کی نعمتیں میں گن رہا ہوں، اگرچہ گنی نہیں جا سکتی، شمار نہیں کی جا سکتی، صرف اس کو آپ کے سامنے ایکسپلین کر رہا ہوں تاکہ ہمیں اندازہ ہو سکے، ہم روٹی کھا کے ڈکار مارنے والے نہ بن جائیں۔ روٹی کھائیں اور تھوڑا سا سوچیں بھی، روٹی آئی کہاں سے ہے؟ روٹی آئی کہاں سے ہے؟ جو نوالا منہ میں رکھا ہے، یہ نوالا آیا کہاں سے ہے؟ اس کو کس نے اگایا؟ اس کے اندر لذت کس نے رکھی؟ پھر اس فصل کو کاٹا گیا، اس کے دانے الگ کیے گئے، بھوسا الگ کیا گیا، پھر اس کے لیے کسی چکی کی بھی ضرورت تھی جہاں اس کو پیسا گیا ہے، جہاں اس دانے کا آٹا بنایا گیا ہے، دانے کا آٹا بنایا گیا ہے۔ وہ یا تو لوہے نے آٹا بنایا یا کسی پتھر نے آٹا بنایا، وہ لوہا بھی کہیں سے آیا تھا، وہ پتھر بھی کہیں سے آیا تھا۔ سوچنے والی بات تو ہے نا جی؟ آپ سوچیں گے کہ نہیں سوچیں گے جی؟ اب وہ دانہ، وہ روٹی پک کر ہمارے سامنے آ گئی، پکی بھی ایسے نہیں ہے، اس کے لیے بھی آگ کی ضرورت تھی، وہ آگ بھی کہیں سے آئی ہے تو پھر وہ روٹی پکی ہے۔ اگر آگ نہ ہوتی تو روٹی نہ پکتی، آٹا آٹا ہی رہتا، روٹی نہ بنتی۔ توڑ کے روٹی کا نوالا توڑ کے میں نے منہ کے اندر رکھ لیا، منہ کے اندر دانت تھے تو میں نے اس کو چبایا ہے، دانت نہ ہوتے تو میں چبا کیسے سکتا؟ پھر منہ کے اندر زبان تھی، اس زبان نے اس روٹی کی لذت کو محسوس کیا، اس کے ذائقے کو محسوس کیا۔ خشک روٹی بھی نہیں کھا رہا، ساتھ سالن بھی ہے۔ بولیے ساتھ کیا ہے؟ ہاں، سکی روٹی ساڈے کولوں کھان نہیں ہوندی، ساتھ کوئی ذائقے دار، مزیدار، لذیذ 7 مسالے والا بلکہ 12-14 مسالے والا سالن بھی نال ہوئے تے تاں روٹی حلق تو تھلے جاندی ہے۔ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ خالی روٹی کھا لیتے ہو آپ کہ سالن ساتھ ہوتا ہے جی؟ وہ جو سالن ہے وہ بھی کسی سبزی کا بنا ہوگا، سبزی بھی کہیں سے آئی ہوگی، سبزی بھی کسی نے اگائی ہوگی۔ پھر اگر گوشت ہے تو گوشت کسی جانور کا ہوگا، وہ جانور بھی کسی نے پیدا کیا ہوگا، اس جانور کو بھی نشو و نما ملی ہوگی، پرورش ملی ہوگی، اور اس جانور کو جو نشو و نما ملی ہے وہ بھی اس نے گھاس کھایا ہے، چارہ کھایا ہے، وہ گھاس اور چارہ بھی زمین سے ہی آیا ہے۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ کریں اس کو، گنتے جائیں، شمار کرتے جائیں۔ اب میں نے روٹی کا نوالا
منہ میں رکھا، ذائقہ بھی محسوس کیا، لذت بھی محسوس کی، سالن کی لذت الگ محسوس کی اور روٹی کی لذت الگ محسوس کی۔ اب میں نے چبا لی، چبا کے پیٹ کے اندر پہنچا دی، میں تو کھانا کھا کے فارغ ہو گیا۔ آگے معدہ ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے، جی بولیے، معدہ ہے وہ، آنتیں ہیں وہ اپنا کام کر رہی ہیں، انتڑیاں ہیں وہ اپنا اپنا کام کر رہی ہیں۔ کھانا وہ جو میں نے چبا لیا، میں نے حلق سے نیچے اتار لیا، میرے جسم کے اندر، پیٹ کے اندر پہنچ گیا۔ پیٹ کے اندر پہنچنے کے بعد اب آگے قدرت کا نظام ہے اس پیٹ کے اندر، اسی خوراک سے، جو خوراک زمین سے اگی، اسی خوراک سے خون الگ بنا، ہڈیاں الگ بنی، گوشت الگ بنا، طاقت الگ ملی، قوت الگ ملی، میرے جسم کو نشو و نما الگ ملی، میں جوان ہوتا گیا، بڑھتا گیا، پھیلتا گیا، مجھ پہ عروج آتا گیا، اور پھر مجھے بھول گیا کہ خوراک کس کی تھی، روٹی کس کی تھی، نوالے کس کے تھے، کھانے والا کون تھا، کھلانے والا کون تھا۔ ہضم کر کے ڈکار مار کے میں بھول گیا کہ میرے اوپر یہ سارے کرم کیے کس نے تھے۔ اب میں چھوٹی سی ایک بات آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا۔ اگر آپ آیت کو غور سے سن رہے ہیں، اللہ کریم نے یہاں لفظ لکم کا استعمال کیا۔ بولیے کس کا جی؟ لفظ لکم کا۔ وہ فرماتا ہے رزق لکم، میں نے پھل اگایا، پھل تمہارے کھانے کے لیے، رزق لکم تمہارے کھانے کے لیے۔ پھر فرماتا ہے وسخر لکم الفلک، کشتیاں چلائیں وہ بھی تمہارے لیے، کشتیاں چلائیں وہ بھی تمہارے لیے۔ یہ جو کشتیوں والی بات ہے، تھوڑا سا اس کو بھی ایکسپلین کر دوں آپ کی خدمت میں کہ انسان جتنی برآمدات کرتا ہے، درآمدات کرتا ہے، جب ہم اپنی ضرورت سے زیادہ اگا لیتے ہیں، غلہ زیادہ اگتا ہے، اناج زیادہ اگتا ہے، تو ہم اس کو ایکسپورٹ کرتے ہیں، ہم اس کو اس کی برآمد کرتے ہیں، ہم اس کو اپنے ملک سے دوسرے ملکوں کو بھیجتے ہیں۔ جتنا غلہ، جتنا اناج، ہماری جتنی زرعی پیداوار جو ہماری ضرورت سے زائد تھی، ہم نے دوسرے ملکوں کو بھیجی۔ کس کے ذریعے بھیجی؟ سمندر کے ذریعے بھیجی۔ اس کے ذریعے بھیجی۔ اس کے لیے ہمیں ضرورت کس کی تھی؟ بحری جہازوں کی، کشتیوں کی۔ وہ بحری جہاز چل رہے ہیں کس کے اوپر؟ پانی کے اوپر۔ وہ رب فرماتا ہے میں نے تمہارے لیے دریا کے اندر، پانی کے اوپر کشتیاں چلا دی، تمہارے لیے چلا دی، تمہارے لیے چلا دی، تاکہ تم کھاؤ، اگاؤ، کھاؤ، جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو اسے دوسرے ملکوں میں بھیج دو، جی اسے دوسرے ملکوں میں بھیج دو۔ پھر وہ رب فرماتا ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، دریاؤں کو میں نے مسخر کر دیا تمہارے لیے۔ تم دریاؤں کے اوپر پل بنانا چاہو تو پل بھی بنا لیتے ہو، کشتیاں چلانا چاہو تو کشتیاں بھی چلا لیتے ہو، پل بنانا چاہو تو پل بھی بنا لیتے ہو۔ تم دریاؤں کا رخ موڑنا چاہو تو تم دریاؤں کا رخ بھی موڑ سکتے ہو۔ وہ رب فرماتا ہے میں نے ہر چیز تمہارے لیے مسخر کر دی، تمہارے زیر نگی کر دی، تمہارے کنٹرول میں دے دی، تمہارے قابو میں دے دی، تمہارے تابع فرمان کر دی۔ زمین بنائی، آسمان بنائے، آسمان سے پانی اتارا، زمین سے غلہ اگایا، کشتیاں چلائی، دریا تمہارے قابو میں کر دیے، سورج بنایا، چاند بنایا، تمہارے قابو میں کر دیا۔ اور وہ رب فرماتا ہے کہ وہ سارا کچھ، یہ سورج اور چاند، یہ نظام شمسی، نظام قمری مسلسل چل رہا ہے، یہ کبھی پرانا نہیں ہوا، کبھی پرانا نہیں ہوا، اس کی چمک اور دمک کبھی ختم نہیں ہوئی۔ تم مکان بناؤ، مکان پرانے ہو جاتے ہیں، تم مکان بناؤ، مکان، وہ مکان جو ہم نے بنائے اس کے اندر ہم نے ڈالا چھت کے اندر سریا، وہ سریا کہاں سے آیا جی؟
وہ سریا کس نے پیدا کیا؟ لوہا زمین کے اندر کس نے رکھا؟ ہم کہتے ہیں ساڈی کمائی ہے، ساڈی کمائی تے بعد وچے پہلے کسی نے لوہا پیدا کیتا ہے تے لوہا ساڈے کول آیا ہے نا جی، لوہا پھر ہم نے ڈالا اس کے اندر ڈالی بجری، بجری کس سے بنی؟ پتھر سے۔ پتھر کہاں سے آیا؟ کسی نے پتھر بھی تو بنایا ہے نا، پتھر خود بخود تو نہیں بنا۔ وہ رب فرماتا ہے اے بندے جھانک تو صحیح، اپنے ارد گرد دیکھ تو صحیح، ذرا نظارہ تو کر، تو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ، جب تو سر کی آنکھوں سے غور سے دیکھے گا تیرے دل کی آنکھ خود بخود کھل جائے گی، دل کی آنکھ خود بخود کھل جائے گی۔ جھانک، غور کر، میں نے تیرے اوپر کون کون سی نعمت نہیں کی۔ اور سورہ الرحمن کے اندر تو اللہ کریم نے حد کر دی، فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، میرے بندے بتا تو صحیح اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرے گا۔ اے جنوں، اے انسانوں، اپنے رب کی کس کس نعمت کا تم انکار کرو گے؟ اچھا، رب کریم نے بار بار کہا لکم لکم لکم، یہ کیوں کہا؟ فرمایا تمہارے لیے ہے۔ کیا فرمایا؟ بولیے اونچی آواز سے بولیے، کیا کیا تمہارے لیے ہے؟ زمین، آسمان، سورج، چاند، پانی، بادل، ہوا، جمادات، نباتات، چرند، پرند، حیوانات۔ وہ رب فرماتا ہے اے میرے بندے سارا کچھ تیرے لیے ہے۔ جیسے میں مثال دوں گا بلا تشبیہ و بلا تمثیل، مثال دوں گا جیسے کوئی بیٹا اپنے باپ کی بات نہ مان رہا ہو تو باپ پیار سے اپنے بیٹے کے سر پہ ہاتھ پھیر کے شفقت سے کہے میرے بیٹے میری بات تو کیوں نہیں مانتا؟ یہ دیکھ، یہ میرا مکان، یہ میرا گھر، یہ میری جائیداد، یہ میری کوٹھیاں، یہ میرے بنگلے، یہ میری زمینیں، یہ میرے مویشی، میرا بیٹا سارا کچھ تیرے لیے ہی تو ہے، تو کیوں نہیں میری بات مانتا؟ مانا کر۔ باپ کہتا ہے بیٹے سے، بھائی سمجھ آ رہی ہے؟ باپ کہتا ہے، کیا کہتا ہے بیٹے سے؟ میرے بیٹے سارا کچھ کیوں نہیں مانتا؟ میری بات کیوں نہیں بیٹا میں نے خون پسینے کی حق حلال کی کمائی تیرے لیے کمائی ہے، یہ سارا کچھ تیرے لیے ہے۔ یہ تو ایک باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے، مگر وہ رب یہ ساری کائنات بنا کر انسان کو اپنی طرف بلاتا ہے، میرے بندے ادھر آنا، میرے پاس آ، میں تجھے بتاؤں یہ چاند بھی تیرے لیے ہے، یہ سورج بھی تیرے لیے ہے، زمین بھی تیرے لیے ہے، آسمان بھی تیرے لیے ہے، بادلوں کا برسنا تیرے لیے، ہواؤں کا چلنا تیرے لیے، سورج کا طلوع ہونا تیرے لیے، سورج کا ڈوب جانا تیرے لیے۔ میرے بندے مجھے بتا تو صحیح میں نے تیرے لیے کیا کیا کچھ نہیں کیا؟ سارا کچھ کیا، سارا کچھ کر کے تجھے زمین پر بھیجا، اور زمین پر بھیج کر پھر تو مجھ سے جو دعائیں مانگتا ہے میں رب تجھے وہ بھی عطا کرتا ہوں۔ جو تو کیا مانگتا ہے؟ مجھ سے دعائیں مانگتا ہے، میں تجھے وہ بھی عطا کرتا ہوں۔ پھر بھی تو رب کو بھول جاتا ہے، پھر بھی تو رب کو بھول جاتا ہے، پھر بھی تجھے رب کی کبھی یاد نہیں آتی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ تو پل پل گزارتا رب کے لیے، لمحہ لمحہ گزارتا رب کے لیے، اپنی زندگی کی ہر گھڑی اپنے رب کے نام کر دیتا، اپنی زندگی کا ہر سانس اپنے رب کے نام کر دیتا۔ یہ دیکھیں نا، یہ میرا کیا ہے بلا ہاتھ جی، یہ اگر ہاتھ نہ ہو تو یہ بازو کس کام کا ہے؟ بولیے نا، ہاتھ نہ ہو، یہ والا ہاتھ نہ ہو تو یہ میرا ہاتھ کسی کام کا ہوگا؟ اچھا اگر بازو بھی ہو ہاتھ بھی ہو، اے انگلیاں نہ ہون تے پھر ہاتھ کیڑے کام دے؟ نہیں سمجھ آ رہی جی؟ اے انگلیاں اگے 4 انگلیاں تے ایک انگوٹھا، تے جے 4 انگلیاں ہون انگوٹھا نہ ہوگے تے پھر جی
اے انگوٹھے چھڑ کے کوئی شے من چک کے تکاؤ تو صحیح بلا کیویں چک جاندی ہے؟ نہیں سمجھ آ رہی؟ جب انسانوں کی منڈیاں لگتی تھی نا، کن کی؟ جب انسانوں کی بولی ہوتی تھی، جب انسان غلام بن کر بکتے تھے، اس دور میں جس کا انگوٹھا نہیں ہوتا تھا اس انسان کو کوئی بھی خریدنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا کہ اسے میں کیا کام لوں گا۔ انگوٹھا نہ ہو تو بندہ کر کچھ نہیں سکتا۔ اے کمر صاحب بیٹھے نا، انہاں کولوں پوچھو انگوٹھے دا کی کام ہے؟ تسی کمر صاحب ہی ہو نا؟ ہاں جی، اے انگوٹھا نہ ہوئے تے ویلڈنگ ہو جاندی ہے جی۔ اچھا ایک اور بات میں کہنے لگا ہوں، توجہ کیجئے گا میری طرف۔ اے جے ناخن نہ ہون اگے، ناخن ایتھے ماس ہی ہوئے، سارا ایتھے ماس ہی ہوئے، تسی سخت کام نہیں کر سکتے۔ پھر یہ آگے سے ناخن نہ ہو تو سخت کام نہیں ہو سکتا۔ اس رب نے انسان کو کتنی کاریگری سے بنایا ہے۔ اے دو کی لائن بلا، اکھاں، اکھاں دو، کان دو، ہاتھ پیر دو، دل ایک۔ اس رب نے دل دو نہیں بنائے، دل ایک بنایا ہے۔ اب میں کچھ کہنے لگا ہوں، اس کو توجہ سے سنیے گا۔ وہ رب لکم 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 کا تکرار کرتا ہے، بار بار کہتا ہے بندے چاند بھی تیرے لیے ہے، سورج بھی تیرے لیے ہے، زمین بھی تیرے لیے ہے، آسمان بھی تیرے لیے ہے، بارشوں کا برسنا تیرے لیے، زمین سے غلے کا اگنا تیرے لیے۔ اے بندے کائنات تیرے لیے ہے، تو کہیں کائنات کے لیے نہ ہو جانا، کائنات تیرے لیے ہے، تو میرے لیے ہے۔ کائنات اور تو میرے لیے ہے، کہیں اس کائنات میں کھو کے نہ رہ جانا، کہیں اس کائنات میں گم نہ ہو جانا، کہیں اس کائنات کے اندر غرق نہ ہو جانا۔ رہنا کائنات کے اندر، رہنا کائنات میں غور کرنا، یہ ساری کائنات تیری خدمت کے لیے ہے۔ نہیں میں بھی نہیں سمجھ آ رہی، آپ نہیں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ ساری کائنات تیری خدمت کے لیے ہے، تیری نوکری کے لیے ہے، تیری چاکری کے لیے ہے، تیری یہ کائنات تیری خدمت کے لیے۔ روز سورج طلوع ہوتا ہے، بھائی کس کے لیے طلوع ہوتا ہے؟ انسان کے لیے۔ اچھا ہم مکان بنائیں تو کچھ دنوں کے بعد مکان پرانا بھی ہو جاتا ہے۔ یہ جو کچھ سمجھدار سیانے لوگ جہاں بیٹھے ہوں گے وہ میری تائید کریں گے شاید اس بات کی کہ اگر انسان ایک مکان بنائے وہ کتنا عرصہ اس کی میعاد ہوگی، اس کی ایکسپائری ڈیٹ کیا ہوگی؟ میرے خیال میں 100 سال تک ایک مکان کی مدت ہوتی ہے۔ کتنے سال تک جی؟ حاجی صاحب گل صحیح ہے غلط ہے؟ صحیح گل ہے، چلو اسی اندازہ ہی کر رہے ہیں نا، ود بھی ہو سکتی ہے۔ ساڈے کول اکثر انج ہی ہوندا ہے، مکان بنا لئیے پھر بنان تو بعد بھول جاندے ہیں۔ اسی کہنے ہیں بس سریا بھی چنگا ٹھوک کے پا دیو، سیمٹ بھی چنگا ٹھوک کے پا دیو تاکہ پیڈا مکان بنے، ہنڈے تے صحیح نا جی۔ لیکن اس مکان نے ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہے، اس مکان نے پرانا ہونا ہے۔ لوہے کا گیٹ بنوائیں، چاہے جتنا مرضی ہے پختہ لوہا اس کے اندر ڈال دے، زنگ لگے گا اس کو، وہ پرانا ہوگا، اس پہ زوال آئے گا۔ یہ جب سے کائنات بنی ہے سورج اس دن سے طلوع بھی ہو رہا ہے، غروب بھی ہو رہا ہے۔ میرے رب کا بنایا ہوا سورج آج تک پرانا نہیں ہوا۔ اگو تہاڈی مرضی ہو سبحان اللہ آکھو یا نہ آکھو، وہ تہاڈی مرضی ہے۔ آج تک سورج پرانا، چاند جب سے کائنات بنی ہے اس وقت سے لے کر آج تک ہر رات کو چمکتا ہے، دمکتا ہے، مگر آج تک پرانا نہیں ہوا۔ یہ کائنات جب سے بنی ہے چل رہی ہے۔ کتنی مضبوط کائنات اس رب نے بنائی ہے۔ بنائی کس کے لیے؟ انسان کے لیے۔ اور انسان کو کہا انسان کائنات تیرے لیے ہے، تو میرے لیے۔ انہیں تھے آیت پڑھ دیا تے گل مکانے ہاں، انا للہ
وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ ایک کوئی مرے تے تاں نہیں پڑھنی چاہیے، اے ہر وقت پڑھنی چاہیے۔ بولیے ہر وقت پڑھو، صبح پڑھو، رات پڑھو، دن پڑھو، شام پڑھو، چلتے پڑھو، پھرتے پڑھو، اٹھتے پڑھو، بیٹھتے پڑھو، سوتے پڑھو، جاگتے پڑھو، اسے ہر وقت پڑھو، اسے وظیفہ بناؤ۔ جس کو یہ ایک آیت سمجھ آ جائے، میں پوری گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں وہ بندہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ ہم اللہ کے لیے ہیں، بولیے ہم اس کائنات کے لیے نہیں ہیں، کائنات ہمارے لیے ہے۔ بولو کائنات ہمارے لیے، کائنات ہمارے لیے ہے، ہم کائنات کے لیے نہیں ہیں، ہم اللہ کے لیے ہیں، ہم اللہ کے لیے ہیں۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور لوٹ کر بھی اسی رب کی طرف جانا ہے۔ جس کو یہ بات سمجھ آ جائے اس کے ولی ہونے میں دیر نہیں لگتی۔